آخرت کا تقابلی جائزہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ والوں نے جو اس کا تقابلی جائزہ اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ کچھ آپ نے سنا اور کچھ باقی ہے۔ اب تک جو بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشی میں اللہ پاک نے 4 فرق رکھے ہیں۔ اگر وہ 4 نہ ہوتے، صرف ایک ہی فرق ہوتا تو پھر بھی وہ اتنا بڑا فرق تھا کہ عقل مند آدمی دنیا کی خوشی پہ لات مار دیتا اور آخرت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ فرق ایک نہیں ہے بلکہ 4 فرق ہیں، اور پھر بھی ہمارا حال وہ ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا وقت ہمارا دنیا کے لیے خرچ ہو رہا ہے اور کتنا وقت اب آخرت کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ پہلا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی خالص نہیں، آخرت کی خوشی 100% خالص ہوگی۔ دوسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کسی کو کتنی زیادہ کیوں نہ مل جائے پھر بھی تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی ہے کہ آخرت کی خوشی سے اس کو اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے ملتی۔ آخرت کی خوشی غیر معقول ہے۔ اور تیسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی بہرحال عارضی ہے، دنیا ہی میں چھوڑ جاتی ہے یا موت چھڑا دیتی ہے، اور آخرت کی خوشی دائمی اور ابدی ہوگی، اس میں کسی زوال کا خطرہ نہیں۔ اور چوتھا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کا حاصل کرنا یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، بندہ اپنا سب کچھ لگا کے بھی خوشی اس کو حاصل ہو جائے گی، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ کے چاہنے پر۔ اور آخرت کی خوشی حاصل کرنا یہ 100% بندے کے اختیار میں ہے، بس وہ طریقہ اپنا لے جو طریقہ اللہ پاک نے اور اللہ کے پیغمبروں نے بتلایا ہے، تو 100% آخرت کی خوشی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ ہے گزشتہ 2 جمعوں کے تقریباً بیان کا۔ آج جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنی ہے کہ بالکل بعین ہی یہی 4 فرق اللہ پاک نے آخرت کے غم میں بھی رکھے۔ سمجھدار آدمی کے لیے تو بس یہ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، جو 4 فرق جس نے سنے کہ آخرت کے غم میں بھی بھئی یہی 4 فرق ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ۔ پہلا فرق دنیا اور آخرت کے غم میں اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ دنیا کا غم خالص نہیں ہے۔ دنیا میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو عین اس پریشانی اور مصیبت کے وقت بھی بندہ سوچے تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ہزاروں خوشیاں بھی اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ دنیا کی عام صورتحال یہی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، دانت میں مثلا درد ہے تو آنکھیں تو ماشاءاللہ صحیح سالم ہے نا، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بچے نظر آ رہے ہیں، پوتے پوتیاں دیکھ کے دل خوش کر رہا ہے، دل بہلا رہا ہے،
اللہ پاک نے کوٹھی بنگلہ دیا ہے، اس کو دیکھ کے دل خوش کر رہا ہے، کاروبار کو دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے، دل دماغ صحیح ہے، ہاتھ پاؤں صحیح ہے، کان صحیح ہے، دانت میں درد ہے نا، اور ڈینٹل کے پاس جانے کے پیسے بھی ہیں، اور تسلی دینے والے بھی موجود ہیں، تیمارداری کرنے والے بھی موجود ہیں، ابا جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیا دانت آپ کو نکال دیں لگا دیں گے، اچھا دانت لگ جائے گا پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح دنیا کے اندر جو بھی ایک بندے کی گھر میں فوتگی ہوتی ہے، تھوڑا سا دل اداس ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، سینکڑوں تسلی دینے والے، افسوس کرنے والے، تعزیت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ایمان والا ہے تو اس کو یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مہینے بھی وہاں پہنچ گئے، کوئی بات نہیں، یہ جدائی بھی عارضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ پاک کے ہیں بھائی، اور ہم جیسے اپنی خریدی ہوئی چیز میں تصرف کرتے ہیں، کبھی اس کو کہاں پھینکتے ہیں، کبھی کہاں پھینکتے ہیں، اللہ پاک حقیقی مالک ہے، اس کو بھی تو یہ حق پہنچتا ہے، دنیا میں رکھے یا آخرت میں بھیج دے۔ دل میں خیال آیا کہ جدائی تو ہو گئی ہے بہرحال، تو فرمایا کوئی بات نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سب نے آہستہ آہستہ ادھر ہی جانا ہے، یہ جدائی ہے لیکن یہ عارضی ہے، پھر اللہ پاک ملائیں گے، اور ایسا ملائیں گے کہ اس میں پھر جدائی کا کوئی تصور نہیں۔ تو افسوس کرنے والے، پھر وقت یہ ایک بہت بڑی مرم ہے۔ اب ہم میں سے اکثر کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، پہلے دن کیا غم تھا، تیسرے دن کیا تھا، ہفتے کے بعد کیا تھا، مہینے کے بعد کیا تھا، پہلے شروع میں روزانہ قبر پڑا، اب جب کئی سال گزر گئے تو ایک ہلکا سا خیال آتا ہے، لیکن وہ جو پہلا صدمہ تھا وہ نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے جو غم ہے نا، دنیا کے غم خالص نہیں ہے بھائی، عین غم کے وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے ہزاروں نعمتیں بندے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، خوشیاں اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، تسلیاں دینے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ پاک بچائے، ہر مسلمان کو اللہ پاک بچائے، آخرت کا جو غم ہوگا دنیا کے مقابلے میں وہ 100% خالص ہوگا، ایسا خالص غم کہ خوشی کی ملاوٹ تو بڑے دور کی بات ہے، خوشی کا وہاں تصور بھی نہیں، بے شک یہ تسلیاں دینے والے بھی وہاں نہیں ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ آج یہ کچھ مانگا، کوئی بھائی وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی ہوگی۔ جہنم میں جانے سے پہلے مجھے لمبی حدیث ہے شفاعت والی، آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر کے جائیں گے کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مخلوق پریشان ہے، آپ اتنی صرف دعا کریں، اللہ سے درخواست کر لیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہ جو میدان حشر کی سختی ہے، اس سے تو جان چھوٹے نا۔ آدم علیہ السلام بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے تم میرے بچے تو ہو، لیکن میں نے بھی گندم کا ایک دانہ کھا لیا تھا، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے آج اپنی فکر نہیں۔ سارے پیغمبروں کے پاس، بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے تیار ہوگی، اور آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ بے شک ایک آدمی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، صرف اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ، اور آج تیرا کام ہوتا ہے۔ وہ میدان حشر کے چکر لگائے گا، ماں کے پاس بھی جائے گا، باپ کے پاس بھی جائے گا، بہنوں کے پاس بھی جائے گا، بھائیوں کے پاس بھی جائے گا، بچوں کے پاس بھی جائے گا، بیوی کے پاس بھی جائے گا، دوست اور احباب کے پاس بھی جائے گا، رشتہ داروں اور خاندان والوں کے پاس بھی جائے گا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میدان حشر میں کوئی ایک نیکی دینے کے لیے، بھائی یہ ایسی ہم نے اس لیے لگائے کہ باہر لو چل رہی ہے، بے شک کیا چل رہی ہے بھائی؟ لو چل رہی ہے،
لو چل رہی ہے تمہیں کچھ سکون ہو، لیکن تم نے سمجھا کہ یہ اے سی لگائے ہمیں سلانے کے لیے۔ اگر ایسا حال ہے تو پھر اے سی بند کرا دیتے ہیں، اے سی بھی بند کرا دیتے ہیں، پنکھے بھی بند کرا دیتے ہیں۔ ریمنڈ کے اجتماعات میں میں شریک ہوا ہوں الحمدللہ، اور وہاں نہ پنکھا ہے نہ بجلی ہے، خیمے لگے ہوتے تھے اور ہوا پیر کی چل رہی ہوتی تھی، پسینے بہ رہے ہوتے تھے اور بزرگ بیان کر رہے ہوتے تھے، تو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ اے سی جو ہے نا یہ تو نیند کو کھینچنے والا ہے، جالب نوم اس کی صفت ہے، نیند کو کھینچنے والا۔ اگر آپ نے سونا ہے تو پھر اے سی بند کروائیں گے۔ یہ اے سی تو اس لیے لگائے تاکہ سکون کے ساتھ بات سنو اور کچھ پلے باندھ کے جاؤ، جاگ کر کے متوجہ ہو کر ہوشیار ہو کر کے بیٹھو۔ دیکھا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو وہ کوئی ایک آدمی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، چکر لگا لگا کے تھک چکا ہے میدان حشر۔ لمبا دن، لمبا وقت ہوگا، پھر لگائے گا، پھر لگائے گا، پھر لگائے گا، آخر تھک ہار کر مایوس ہو کر کے واپس آ رہا ہوگا۔ اے اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، پوری مہربانی کر۔ راستے میں اس کو ایک آدمی مل جائے، وہ آدمی کہے گا یار بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو اتنی زیادہ؟ کہے گا یار کیا بتاؤں، ایک نیکی صرف رہتی ہے بس، اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے وہ پوری کرو، اور چکر لگا لگا کے تھک چکا ہوں، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وہ بچے جن کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جمع کر رہے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ موجے کریں، ان کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جائیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو، کاروبار بھی ان کا ٹھیک ہو، مکان بھی ان کا بنا ہوا ہو، شادی بھی ان کی سیٹ ہو، اچھی جگہ ان کی ملازمت بھی ہو، سارا وہ بچے بھی وہاں دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ آدمی کہے گا یار بات ایسی ہے کہ میرے پاس ٹوٹل ہے ہی یہ، اور مجھے یقین ہے کہ میرا تو ایک سے کچھ ہوگا نہیں، چل تو لے لیتا کہ تیرا کام تو بنے۔ وہ ایک اس کو دے دے گا، وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے لے آیا، تو عرض کریں گے اللہ لے آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے عجیب بات ہے بھائی، میدان حشر میں تو کوئی کسی کو دیتا نہیں، تجھے کس نے دے دی ہے؟ کہ بس ایک آدمی تھا اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے مجھے دے دی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میں سخیوں کو، سخاوت کو میں نے پیدا کیا، سخیوں کو میں نے پیدا کیا، آج جس نے تجھے یہاں ایک نیکی دی ہے یقیناً وہ بہت بڑا سخی ہے، اس کو لے آ، اس کو بھی لے آ، اور دونوں کو اللہ پاک آخر جنت دیا۔ تو بھائی آخرت کا جو غم ہوگا نا، وہ آخرت کا غم 100% خالص غم ہوگا، اس میں خوشی کی ملاوٹ تو بڑے دور کی بات ہے، خوشی کا تصور بھی کوئی نہیں ہوگا، تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے بس یہی کر کے جانا ہے، یہ پہلا فرق ہے۔ اور دوسرا فرق دنیا اور آخرت کے غم میں اللہ نے دوسرا فرق یہ رکھا ہے کہ دنیا کا غم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آخرت کے غم سے اس کو اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے۔ خوشی کی میں نے مثال دی تھی، اس کی بھی وہی مثال ہے۔ سارے انسانوں کے غم اگر جمع کر کے خدا نہ خواستہ ایک آدمی کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا غمگین ہوگا۔ لیکن اس کے غموں کو بھی سب سے کم درجے کا جو جہنمی ہوگا اس کے غم سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو سمندر سے۔ دنیا کے جتنے بھی غم ہوں آخر بہرحال ان کی ایک لمٹ ہے، وہ کیا ہے، محدود ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔
شمار میں بھی آ سکتے ہیں، حساب میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن آخرت کا غم شمار میں اور حساب میں نہیں آ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جو جہنمی ہوگا اس کو جہنم کے صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے، باقی پورا جسم اس کا آگ سے محفوظ ہوگا، صرف اس کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتی ہے۔ بے شک وہ بیچارہ یہ سمجھے گا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا، لیکن اللہ کے سچے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اس کو سب سے ادنا درجے کا عذاب دیا جا رہا۔ بھائی دنیا کے غموں کو آخرت کے غم سے کوئی نسبت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس بھی لگی ہوئی تھی، آپ کے ارشادات کا سلسلہ چل رہا تھا، صحابہ سن رہے تھے۔ اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، ایک کھڑاک سا سنائی دیا، جیسے اوپر سے کوئی وزنی چیز نیچے گرے اور زمین پہ آ کر کے لگے تو آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز پیدا ہو، سارے چوکنا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے عرض کی اپنی عادت کے مطابق اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کس چیز کی آواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا وزنی پتھر جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا۔ یہ ہیر رانجھا میں نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کہیں آپ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ 70 سال پہلے ایک بہت بڑا وزنی پتھر جہنم میں اوپر سے نیچے پھینکا گیا، اور وہ 70 سال گرتے 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 آج جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے ٹکرانے کی آواز۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اوپر سے وزنی چیز جب نیچے کی طرف آئے تو سائنسدان اس کو کہتے ہیں کشش ثقل، اس کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رفتار کے کئی گنا بڑھنے کے باوجود جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس درخت کو پہنچنے میں 70 سال لگ گئے۔ آج تیسری منزل سے گرنے والا، اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ تو سوچے ذرا، گھر میں جا کے سوچا کرے، تصور کرے، اگر کسی کو اوپر سے نیچے پھینک ہی دیا گیا اور جلانے کا عذاب نہیں ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کے سارے غم جمع کر لیے جائیں تو پھر بھی آخرت کے غم سے ان کو اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو بھائی سمندر سے ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں، اپنی برادری اور خاندان والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے دوست اور احباب والوں کے بارے میں سوچیں، اپنے محلے والوں کے بارے میں سوچیں، اپنی سوسائٹی والوں کے بارے میں سوچیں، دفتر میں آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کے بارے میں سوچیں، ان بیچاروں کا ہوگا کیا، کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے۔ اور اللہ والے تو پوری انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ 4-5 ارب کی جو آبادی ہے انسانوں کی، ڈاکٹر صاحب کتنی آبادی ہے؟ 8 ارب سے اوپر آبادی ہے انسانوں کی، اور 1 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو یہ 6.5 ارب، اور یہ 1.5 ارب ہم مسلمان ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد بتانے والا ہوں ہم کیسے مسلمان ہیں۔ یہ 1.5 ارب تو ہمارا حال ہے۔
کہ 6.5 ارب ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں آپ کو سنایا، افسانہ نہیں سنایا، ہیر وارث یا ہیر رانجھے والی کہانیاں نہیں سنائی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد۔ میں 3 جگہ روزانہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، روزانہ ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، اور روزانہ یہ حدیثیں میرے سامنے سے گزرتی ہیں اور ہر حدیث پر بحث ہوتی ہے۔ ہماری تو راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، یہ ہوگا کیا مخلوق کا؟ تو بھائی دنیا کا غم ہر آنے والا حکمران اقتصادی معاشی پالیسیاں بناتا ہے کہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ایک زندگی ہے نا بھائی، اس کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ تو 2 فرق آج آپ نے سنے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کا غم خالص نہیں، اور آخرت کا غم بھائی کیا ہوگا؟ 100% خالص ہوگا۔ دنیا کی کوئی چیز خالص نہیں، خوشی بھی خالص نہیں، غم بھی خالص نہیں۔ آخرت کی خوشی بھی خالص ہوگی، غم بھی کیا ہوگا؟ خالص ہوگا۔ اور دوسرا فرق آپ نے یہ سنا کہ دنیا کے سارے غم جمع کر کے بھی وہ تھوڑے ہیں، آخرت کا معمولی سا جو غم ہوگا سب سے ادنا درجے گا، اس سے اس کو کوئی نسبت نہیں۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کس مقصد میں خرچ ہو رہی ہے، کتنا وقت ہم دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کتنا وقت آخرت کے لیے لگا رہے ہیں۔ قرآن نے یہی شکوہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی، آخرت کی ہر چیز دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں بہتر بھی ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمان سے میں نے صحیفے اتارے، ان صحیفوں میں بھی یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن میں بھی یہ مضمون، لیکن انسانوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ 2 فرق رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوں گے۔ اب آخر میں بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی، ایسا مسئلہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، ممکن ہے آپ میں سے بھی کوئی پریشان ہو۔ آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ سارے انشاءاللہ سارے متوجہ ہیں نا؟ جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، یعنی سارے جاگ رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندوں، میری عمر ہے 62 سال، اور 7 سال کی عمر سے میں مدرسے میں گیا ہوں، اور کوئی کام میں نے نہیں کیا، یہی کام کیا۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہوں، اور آپ سارے مسلمانوں کو گواہ بنا کر کے بتا رہا ہوں۔ کراچی سے لے کر کے پشاور تک جس مفتی سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، مسئلہ یہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاچھا پہننا حرام ہے، اور صرف حرام نہیں، بدترین حرام ہے، ایسا حرام کہ اس سے بڑا کوئی گناہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اب بعض کے کاچھے گھٹنوں سے اوپر ہیں، وہ بھی حرام ہے، اور اب بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، آدھی رانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اعلانیہ گناہ ہے، ایک ہے چھپ کے گناہ کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر کھلے عام گناہ کرنے والے معافی کے قابل نہیں ہیں۔ یہ اعلانیہ گناہ ہے، ایسا کھلے عام گناہ ہے، برسر بازار گناہ ہے، برسر عام گناہ ہے، ساری دنیا کو دکھا کر کے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ ایک گناہ وہ ہے جو بندہ خود گناہ کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔
دیکھنے والے بھی گناہگار ہیں. مرد کا سطر مرد دیکھے یہ بھی گناہ ہے. مرد کا سطر عورت دیکھے یہ اس سے زیادہ حرام ہے. عورت کا سطر عورت دیکھے یہ بھی گناہ ہے. عورت کا سطر مرد دیکھے یہ اس سے زیادہ گناہ ہے. اب پارکوں میں روڈوں کے اوپر جب آپ بائک چلاتے ہوئے ننگے کاچھے پہنیں گے آپ کو عورتیں بھی دیکھیں گی, مرد بھی دیکھیں گے. مرد بھی گناہگار ہو رہے ہیں, عورتیں بھی گناہگار. خدا سے ڈرو, اللہ سے ایسے حیا کرو. حدیث شریف کا مضمون ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو ایسے جیسے حیا کرنے کا حق. ایسے حیا کرو, نہ خدا کا حیا, نہ انسانوں کا حیا, نہ انبیاء کا حیا, نہ اللہ والوں کا حیا, بس بے غیرتی اور بے حیائی. کیا پاکستان کو یورپ بنانا چاہتے ہو, آسٹریلیا بنانا چاہتے ہو, کینیڈا بنانا چاہتے ہو جہاں کے مرد اور عورتیں ساحل سمندر پہ ننگے رہتے ہیں؟ تم یہاں بھی ننگے رہنا چاہتے ہو؟ اس لیے بھائی مسئلہ سن لو, یہ کاچھا پہننا حرام ہے اور ایسا بدترین حرام ہے کہ یہ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ اعلانیہ گناہ ہے. بھائی آج ہی میں نے حدیث شریف پڑھی اور پہلی مرتبہ پڑھی ہے. حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایمان اور حیا کو اللہ پاک نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے. یہ دونوں ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں. ایمان اور حیا کو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے, ساتھی بنایا ہے. یہ دونوں اکٹھا رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں. جب ان میں سے ایک کو جدا کر دیا جائے, اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. جب حیا اٹھ جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا بھائی, ایمان بھی پھر اٹھ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 سے 60 سے اوپر شاخیں ہیں. ایک حدیث میں 70 سے اوپر شاخیں ہیں اور وہی حیا جو ہے ایمان کی بڑی اہم شاخ ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جب یہ فرما دیا تھا ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں تو ان میں حیا بھی آ گیا تھا. حیا کو دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ حیا کو الگ اس لیے بیان کیا کہ ان سب میں اہم شعبہ حیا ہے. جب بندے کے اندر حیا ہوتی ہے تو سارے شعبوں پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اور سورہ نور میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, بے حیائی نیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, وی سی آر کے ذریعے اور یہ کلموں کے ذریعے اور کاچھا پہننے کے ذریعے, یہ سارے بے حیائی پھیلانے کے ذرائع, موبائل کے ذریعے, یہ جتنے لوگ بھی بے حیائی پھیلانے والے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ. جو لوگ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس میں گلوکار, فنکار, اداکار, موسیقار, یہ سارے بے حیائی پھیلانے والے. اب یہ کاچا پھیلانے والے بھی اس کے اندر آتے ہیں, ان کے اندر یہ گروہ بن گیا مستقل. تو بھائی خدا سے ڈرو. سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, سابقہ انبیاء کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی پہنچی ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کچھ تیرے دل میں آئے کر گزر, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. حیا ہی رکاوٹ ہوتی ہے. جب حیا ختم ہو جائے گی تو پھر دروازہ کھل جائے گا. اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں, اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو, تمہاری سوسائٹی میں داخل ہو. اگر یہ سیلاب آ گیا تو پھر 10-15 سال کے بعد کا تصور کریں, یہی تمہارے بچے چڑیاں پہنیں گے, یہی تمہاری بچیاں چڑیاں پہنیں گی اور مسجدوں میں یہ بچے چڑیاں پہن کر کے آئیں گے. یہی حال ہوگا. پھر یورپ اس نے بننا ہے. اگر آپ نے اس کے سامنے بند نہ باندھا
کم از کم ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. ان کو سلام کرنا بھی حرام. جس نے کاچا پہنا ہوا ہے اس کو سلام کرنا حرام، یوں سلوٹ مارنا حرام. وہ اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی حرام. اس لیے کان کھول کر کے یہ مسئلہ سنیں اور اس کو جہاں تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اور میں نے ہر جمعے انشاءاللہ آپ بے شک مائنڈ کریں، برا کریں، کوئی تو ہو نا آواز اٹھانے والا. اگر ہم نے آواز اٹھانا چھوڑ دی تو کچھ عرصے کے بعد اس کا گناہ ہونا ہی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا. کوئی بتانے والا تو ہونا کہ یہ گناہ کا کام ہے. بھائی ذرا ہوش و حواس میں آؤ. یہاں ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں، ہم پارک میں نہیں جا سکتے، بازار میں نہیں جا سکتے، مارکیٹ میں نہیں جا سکتے. یہ سارے یورپ کے دل دادا جو کچھ ٹی وی اور نیٹ پہ دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا فیشن بنا کے تیار کر لیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. حکمران تو مست نیند غفلت کی نیند سو رہے ہیں. پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، ان کو اس بات کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ ہماری عوام الناس میں بے دینی نہ آئے، بے راہ روی نہ آئے، بد اخلاقی نہ آئے، بے حیائی اور فحاشی نہ آئے. اب ہمارے حکمرانوں کو اپنی حکومت کی فکر ہے، اس میں غفلت کی نیند سو رہے. کوئی محکمہ ہی ایسا نہیں. ورنہ یہ پولیس اب سوسائٹی والوں نے سیکورٹی گارڈ کو رکھے ہوئے. فیملی پارک میں کوئی اکیلا مرد نہیں جا سکتا لیکن ننگا جا سکتا ہے فیملی میں. سیکورٹی گارڈ باقی بچوں کو کھیلنے نہیں دیں گے، اس پر پابند. کئی کو میں نے کہا بھی، میں نے کہا یہ کاچے والوں کو بھی روک لو. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد